بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت سارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو دین کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت پر جو ایمان لانے کے تقاضے ہیں اس سے اس قدر بے خبری رہتی ہے کہ ان لوگوں کا ایمان متزلزل اور کمزور ہوتا رہتا ہے۔ پھر جب ان کی کوئی خاص توجہ اپنے ایمان کے تعلق سے نہیں ہوتا ہے تو اسی وقت شیطان اپنا حملہ کرتا ہے اور دنیا کی ضرورتوں، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے عروج و ارتقاء کو اسی طرح ان بندوں اور بندیوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کمزور متزلزل ایمان بھی ختم ہونے کی منزل پر آ جاتا ہے، اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ ایمان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایمان سے دوری تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ ایمان پر استقامت، ایمان پر دوام، ایمان پر جم جانا دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی ہے۔ ایمان والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، خوشخبری سنایا ہے۔ کاش ہم اسے اچھی طرح سمجھیں اور اس پر یقین کامل رکھ کر زندگی گزاریں۔ قرآن مجید کے پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے کیے گئے وعدہ کا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا ہمارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو، اہل و عیال وغیرہ میں جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا غم نہ کرو، اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہم السلام کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ استقامت کے معنی اس آیت کریمہ میں استقامت کا ذکر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے ثابت قدم رہنا، اٹل رہنا، اپنے قول پر جمے رہنا، کسی حالت میں انحراف، انکار اور فرار کی راہ نہیں تلاش کرنا۔ استقامت کے تعلق سے دو احادیث اور خلفائے راشدین کے اقوال غور سے سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ کہا یعنی ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ تو جو شخص اسی قول کہ ہمارا رب اللہ ہے پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ مر گیا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر ثابت قدم رہے۔
دوسری حدیث حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کروں۔ ارشاد فرمایا تم کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس اقرار پر ثابت قدم رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ امر و نہی یعنی احکامات پر عمل کرے اور ممنوعات سے بچنے پر قائم رہے اور لومڑی کی طرح ہیلا بازی کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات اور ہر حکم کو مانے اور جس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے اور جس کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہرگز نہ کرے اور دل جمعی کے ساتھ اس بات پر ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے، یعنی ظاہر ہے اخلاص اگر ہوگا تو ہی جو باتیں نفس کو ناگوار بھی گزرے گی تو بندہ حکم الہی پر ثابت قدم رہے گا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ یقیناً بندہ پر فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کے ہر حکم اور خصوصی طور پر جسے فرض قرار دیا ہے اس پر ثابت قدم رہے۔ ذکر کردہ احادیث اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار و اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر ثابت قدم رہے۔ ہر وہ بات جس کو اللہ تعالیٰ اور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہیں کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی نیک اعمال میں ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کرنا فرض ہے جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرتے رہیں اور جس سے منع فرمایا گیا ہے رک جانے کو کہا گیا ہے اسے بھی بے باکی کے ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے بھی امیدوار رہیں۔ یہ ایمان کی نہایت کمزوری اور گمراہی کی علامت ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کی طرف سے مومن کو بشارت یعنی خوشخبری دیے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور مومن کو آخرت میں پیش آنے والے احوال یا ایمان سلب ہونے کا خوف اور اہل و عیال کے چھوٹنے کا یا گناہوں کا غم نہ کرنے کا کہتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے انہیں یہ بشارت دیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی ہے، ایک موت کے وقت، دوسری قبر میں اور تیسری قبروں سے اٹھنے کے وقت۔ الحمدللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں دینی اور دنیاوی جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں ان کی اس چیز کے ساتھ امداد کرتے ہیں جو ان کے سینوں کو کشادہ کر دے اور الہام کے ذریعے ان کے خوف اور غم کو اس طرح دور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔